اس لیے تو اللہ نے تفاوت رکھا، مالدار کی سخاوت کا امتحان رکھا، غریب کی خودداری کا امتحان رکھا ہے، اور ایک دوسرے کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ تو اللہ نے، میں نے ایک آیت پڑھی تھی، فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، یہ تعبیر پورے قرآن میں ایک جگہ ہے اور کہیں نہیں۔ نماز مشکل، روزہ مشکل، حج مشکل، جہاد مشکل، تبلیغ مشکل، تہجد مشکل، ذکر تلاوت، دین کے جتنے بھی احکام ہیں، کچھ مشقت تو ہے نا، مشکل تو ہے۔ کسی کے لیے یہ تعبیر نہیں ہے جو میں ابھی بتانے لگا ہوں، جو خرچ کرنے کے لیے تعبیر آئی ہے۔ اقتحام، اقتحام ہوتا ہے سامنے کوئی کھائی آ گئی، گھاٹی آ گئی جی، تو اس لئے پل تو ہوندے کوئی نہ نا، تو عرب شاہ سوار گھوڑے کو اٹھاتے تھے، تو وہ چھلانگ لگاتا تھا اور پار جا کے وہ گرتا تھا۔ اس میں لمبی کھائی میں خطرہ بھی ہوتا تھا کہ نیچے گر جائے، این ممکن ہے گر جائے، تو اس کے لیے لفظ اقتحام، ہیوی ویٹ لفظ استعمال ہوتا تھا۔ اور میرے بچوں نے گھوڑ سواری سیکھنا شروع کی گاؤں میں اپنے گھوڑوں پر، تو وہ ایک تو بڑا ماہر ہو گیا، اور دوسرا جو تھا وہ بھی کچھ نہ کچھ تو ہو گیا، لیکن اتنا نہیں تھا جتنا وہ چھوٹا تھا۔ تو میں آ رہا تھا ڈیرے سے، تو سامنے گھوڑے پہ آ رہا تھا، میں کہا مولانا صاحب تو اسی بھی گھوڑ سوار بن گئے ہو؟ کہا جی بن گیا۔ میں کہا ذرا کہ دوڑتا لاتے ہوئے کھاؤ، اور سامنے کھالا ٹپاونا تسی گھوڑے نو، ایڈی ساری کھالی نا۔ میں کہا اے کھالا تسی ٹپایا تاں میں تانوں گھوڑ سوار بننا۔ انہوں نے کہا گل ہی کوئی۔ تو ایک ایکڑ پیچھے لے گیا اور گھوڑے کو دوڑایا۔ اب اتنی مہارت تو تھی نہیں، جب گھوڑا آیا قریب، اس کو اٹھانے کا طریقہ نہیں آیا، تو گھوڑے نے یوں گردن موڑی تو بیٹا صاحب عہدے جا ڈٹھے تھے، گھوڑا عہدے جا کھلو، اور شکر زمین کچی آئی کچھ ہویا نہیں۔ اقتحام، گھوڑے کو اٹھانا اور جان خطرے میں ڈال کے کھائی کو پار کرنا۔ وہ جو عمرو بن عبد نے ود نے کیا خندق کے موقع پر، ایک آدمی جس نے پیچھے سے گھوڑے کو اٹھایا اور چھلانگ لگا کے دوسری طرف جا کر وہ کھڑا ہوا۔ مشکل کام تو اب گھوڑ سواری ختم ہو گئی، لہذا اس کی سمجھ بھی بڑا مشکل ہوگا کہ بھئی کمی اوکھا ہے تو کمی نہیں اوکھا، لیکن میں نے تھوڑی سی تصویر پیش کر دی۔ تو اللہ کہتا ہے تم نے پھر چھلانگ کیوں نہ لگائی؟ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، پھر تم نے چھلانگ تو لگائی کوئی نہ۔ یا اللہ وہ کیے، وہ کیڑی گھاٹی ہے جن دوتے اسی دھرک مارنا ہے، چھال مارنی۔ تو نے کہا فک و رقب، مصیبت زدہ کی مدد کر، مصیبت میں گھرے ہوئے کی گردن چھڑانا۔ اب یہ ایک ایشو لے کر آئیں، بیمار کی گردن بھی پھنسی ہوئی ہے، اور ہمارے ہسپتالوں کا جو حالات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ کچھ حکومت کا خزانہ تھوڑا ہے، کچھ ہمارے معاشرے میں دیانت کوئی نہیں، خدمت کا جذبہ کوئی نہیں۔ میں ہاتھ جوڑ کر ڈاکٹروں کے آگے کہ ہمارے اکثر ڈاکٹر تاجر ہیں، ڈاکٹر نہیں ہیں۔ وہ پیشنٹ نہیں ڈیل کرتے، وہ کسٹمر ڈیل کرتے ہیں۔ تبادلہ ہوتا ہے مریضوں کا، بھیج دے پہ میرا کتنا کمیشن ہے، تینوں بھیج دے پہ میرے واسطے کیے۔ تو بہرحال کمیوں کا ذکر نہیں کرنا چاہیے، خوبیوں کا ہی کرنا چاہیے، لیکن بس ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں، کوئی نہ کوئی تو زبان پہ آئی جاتا ہے، نالے بلبل کے سنوں اور ہماتن گوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں۔ آہ تو آئی جاتی ہے زبان کہ جب ڈاکٹر ہی تاجر بن جائے تو پیشنٹ کو ایسے ڈیل کرے جیسے کسٹمر ہوتا ہے۔ بہرحال کمیوں پہ مٹی ڈالو۔ تو میرے رب نے لوگوں کی مدد کرنے کی جو تعبیر کی ہے وہ ہے چھلانگ لگانا۔ تو انہیں چھلانگ کیوں نہ لگائی؟ کیا یا اللہ تہجد نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، جہاد نہیں، قرآن دی تلاوت نہیں، ساڑی طرح بے کے بخاری پڑھاونا نہیں، کیا یا اللہ کہ میرے دکھی بندوں کی گردنیں آزاد کرا، دکھیوں کی مدد کر۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبت یتیما ذا مقربت و مسکینا ذا متربہ، یا غریب رشتہ داروں کی ضرورتوں کا خیال کرنا، مسکینوں کی ضرورتوں کا خیال کرنا۔ ایک ہوتا فقیر، ایک ہوتا مسکین۔ مسکین ہے سکن ہو جانا، ایسی کیفیت کہ وہ بالکل پتھر کا بت بن گیا ہے،
یہ فقیر سے بڑا غریب ہوتا. تو میرے رب نے کہا غریبوں کی مدد، رشتہ داروں کی مدد، جن کی گردنیں بیماری میں، قرضے میں، کسی بھی چیز میں پھنسی ہوئی ہیں، آزاد کرانا، یہ ہے گھاٹی کو پار کرنا، یہ ہے گھاٹی میں چھلانگ لگانا، یہ ہے کھائی کو پار کرنا. ایمان کو بعد میں ذکر کیا، ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ. پھر ایک تھوڑا سا قانون بتا دیا کہ یہ صفات کافر بھی کر سکتا ہے، لیکن قبول اس کی ہوں گی جو ایمان والا بھی ہو، صبر والا بھی ہو. ایمان والا بھی ہو، صبر والا بھی ہو. تو ایک بہت بڑا ڈاکٹر صاحب نے مطالبہ رکھا ہے، ہم ساری باتیں حکومت پہ کیوں چھوڑتے؟ دنیا میں سفر ہوتے ہیں. میں نے ایک دفعہ وہاں تھا، یہ سویڈن، وہ ساری ویلفیئر کنٹری ہے. تو میں نے وہاں سویڈش مسلمان تھا اور عالم بھی تھا، مدرسے میں پڑھا اور تعلق بھی تھا. میں نے کہا یہ آپ کے ملک کا یہ انقلاب کیسے ہے؟ کا حکومت نہیں لے کر آئی تھی، عوام لے کر آئی تھی. 90 سال پہلے اس ملک کے 10 لاکھ آدمی ملک چھوڑ کے چلے گئے بھوک کی وجہ سے، یہ ملتا کچھ فقر کی وجہ سے ملک چھوڑ کے چلے گئے. جب وہ چلے گئے تو ہمارے ملک کے سمجھدار، تاجر، پڑھے لکھے اور غریب سب مل کر جمع ہوئے کہ اگر اسی طرح لوگ جاتے رہے تو ملک تو صحرا بن جائے گا، تو ہمیں اپنے دیس کے لیے کچھ کرنا چاہیے. تو انہوں نے حکومت کو پیچھے کر دیا اور خود فلاحی کاموں میں لگے اور دنیا کی بہترین فلاحی حکومت بن گیا. ہماری حکومت بھی ذمہ دار ہے، لیکن وہ ہماری حکومت غریب حکومت ہے اور کچھ بددیانتی کی انتہا ہے، خیانت کی انتہا ہے. تو ہر جگہ تو وہ پہنچنا بھی چاہیں تو نہیں پہنچ پاتے ہیں. تو آپ لوگ، ہم لوگ مل کر اینٹ پہ اینٹ رکھیں تو کتنے ہسپتال بن سکتے ہیں، کتنی بچیوں کی شادیاں ہو سکتی ہیں، کتنے بے گھروں کو گھر مل سکتے ہیں، کتنے مسکینوں کی ضرورتیں پوری ہو سکتی ہیں. یہ اللہ کو انتہائی پسند ہے سہولت دینا اپنے اللہ کے بندوں. ایک حدیث سنا کے بعد ختم کرتا کہ اللہ کو اپنے بندوں کو سہولت دینا کتنا پسند ہے. میرے نبی نے فرمایا کہ ایک آدمی قیامت کے دن پیش ہوگا، بنی اسرائیل پہلے فرشتے، پہلی چیکنگ فرشتے، ہاں بھائی کیا ہے تیرے پاس؟ کہے گا زیرو، کچھ نہیں. پھر کہیں گے کوئی سوچ وچار کر کچھ. اس کو اللہ کے سامنے پیش کریں، یا اللہ تیرا بندہ ہے، سن لو کیا کر. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج کے دن کچھ لائے ہو؟ کہے گا کچھ نہیں لائے. تو اللہ تو کریم ہے نا. اللہ کہیں گے کچھ سوچتا صحیح، کوئی بھلے نال ہی کر بیٹھو ہمیں، سوچتا صحیح، کچھ تو کیتا ہوئے گا تم. تو سوچ 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 کے کہنے گا یا اللہ میں تاجر تھا، تاجر تو لوگوں کو مال دیتا تھا. جب کوئی دینے کے قابل نہیں رہتا تھا، کوئی اس پہ آفت آ گئی، نقصان ہو گیا، گھاٹا پڑ گیا، تو میں اپنے ملازموں سے کہتا تھا اس کو معاف کر، مطالبہ نہ کر. اور جب کوئی دے سکتا تھا اور دینے میں دیر کرتا تھا تو میں اپنے ملازموں سے کہتا تھا اسے تنگ نہ کرو، جب دے گا ٹھیک، ادھر مگر نہ پہ جا. یہ آپ کے بازاروں میں روز لڑائیاں ہوتی اور گریبان پکڑے ہوتے ہیں، ٹیلی فونوں پہ لگے ہوتے ہیں، گالیاں دے دے، چونکہ کاروبار سارا ادھار پہ چلا گیا. دینے والا دینے کے لیے تیار نہیں، لینے والا سوٹا لیتے سر تے کھلوتا ہے. تو نے کہا یا اللہ بس میں یہ کرتا تھا، جو دے نہیں سکتا تھا اسے معاف کر دیتا تھا، جو دینے کے باوجود دیر کرتا تھا اسے تنگ نہیں کرتا تھا. نہ اس کے ایمان کے بعد اور کچھ نہیں، ایمان کے سوا اور کچھ نہیں. جس پر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے واہ واہ تو نے میرے بندوں کے ساتھ اتنا سہولت کا معاملہ کیا، تو میں رب ہو کر کیوں نہیں کروں گا؟ چل جا، معاف موجا جاؤ جنت، میری جنت میں. اللہ بڑا کریم ہے، تھانے دار نہیں ہے، رب ہے. رب رب کریم رب، معاف کر کے خوش ہو رہا تھا. اجی تو بدل ہے کہ خوش ہونا ہے، وہ معاف کر کے خوش ہونا. ایک دو حدیثیں سنا. ایک شخص آئے، یا رسول اللہ میرے پاس کچھ مال ہے آج کل، تو کیا اللہ کے راستے میں خرچ کر کے مجھے اللہ کی راہ میں جانے والے کا اجر مل سکتا؟ اب نے کہا کتنے تیرے پاس؟ انہوں نے کہا 6000. تو پہلی صدی میں 6000 بہت بڑی دولت ہے، ٹھیک، آج کا 6000 نہیں. تو میرے نبی نے کیا فرمایا کہ تو سارا خرچ کر دے اللہ کے راستے میں، سارا،
اس نے کہا تھا انفق من بعض مال، کچھ پیسے لگا کے اللہ کی راہ کا اجر پا سکتا ہوں؟ تو میرے نبی نے فرمایا، غور سے سن، کہ تو سارا مال خرچ کر دے تو جو اللہ کے راستے میں سویا ہوا ہے اس کے اجر کو بھی نہیں پا سکتا۔ تو ہاں، ایک تو گشت کر رہا ہے، ایک دعوت دے رہا ہے، ایک تعلیم کرا رہا ہے، ایک بیان کر رہا ہے، ایک ذکر کر رہا ہے، ایک تہجد پڑھ رہا ہے، اور ایک سویا ہوا ہے۔ تو میں قربان جاؤں، اس راستے کی کیا قیمت ہے کہ میرے نبی نے کہا جو سویا ہوا ہے نا تو اس کے اجر کو بھی نہیں پا سکتا۔ ایک عورت آئی، یا رسول اللہ میرا خامد اللہ کے راستے میں ہے، تو مجھے کوئی عمل بتائیں مجھے بھی اس کے برابر ملے۔ بیوی کو برابر ملتا ہے جب وہ خوشی سے تیار کر کے بھیجتی ہے، اسے برابر ملتا ہے۔ اس نے عمل پوچھا، کوئی عمل بتائیں، تو اب سنو، میرے نبی نے فرمایا بی بی مصلی تے چڑھ جا، واپس جب تک نہیں آتا تو نے مصلی نہیں چھوڑنا، اور روزہ رکھ، اور جب تک وہ واپس نہیں آتا تو نے افطار نہیں کرنا، اور ذکر شروع کر جب تک وہ واپس نہیں آتا تو نے تسبیح ہاتھ سے نہیں رکھنی۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ، بھلا یہ کون کر سکے، یہ تو ناممکن ہے یا رسول اللہ۔ ہاں سبحان، میرے نبی نے فرمایا بولو تو وقت فرض کرو تو ایسا کر جائے، تجھے اللہ ایسی روحانیت دے دے، تو 6 مہینے نہیں آتا تو 6 مہینے نفل پڑتی رہے، تیرا اتنا لمبا وضو چل جائے کہ 6 مہینے ٹوٹے ہی نہیں، 6 مہینے روزہ ہی نہ افطار کر، 6 مہینے تسبیح نہ چھوڑ، تو والذی نفسی بیدہ ما بلغت العشیر من عمل، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تو اس کے عمل کا 1000واں حصہ بھی نہیں پا سکتا۔ یہ تو ویسی ناممکن ہے، لیکن اگر فرض کرو میرے نبی ایسا ہو جائے تو بی بی 1000واں حصہ بھی نہیں پا سکتا۔ اللہ نے وہ خوبصورت کام، بھائی ایک دوسرے کو شاباش دیا کرو، تانے نہ لیا کرو۔ تجھے تو دکان نے بٹھا دیا، تجھے تو بیوی بچوں نے بٹھا دیا، تجھے تو دنیا کی اب لگ گئی ہے، یہ مار دیتی ہیں، یہ بات مار دیتی۔ 1 منٹ کے لیے بھی کوئی آیا تو واہ واہ، آؤ جی آؤ جی، وہ چیز اس کو ابھار دے۔ ایک اور حدیث یاد آئی، ایک غلام آزاد کرو تو جہنم سے آزادی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جو ایک غلام اللہ کے راستے میں آزاد کر دیتا ہے وہ جہنم سے آزاد ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اپنے باغ میں تھے تو انہوں نے 30 غلام آزاد کیے کٹھے، فجعل الرجل يتعجب من صنيعه، تو ایک آدمی نا حضرت عبد الرحمن کو یوں کر کے دیکھنے لگے کہ واہ واہ کمال ہو گئی، کٹھے 3، ایک امان دنے کٹھے 3، تو وہ ایسے دیکھ، اور اس کے چہرے پہ تاثر آ رہا، تو حضرت عبد الرحمن نے دیکھ لیا، کہنے گے افلا ادلک بافضل مما صنعت، میں تمہیں اس سے بڑا عمل بتاؤں جو میں نے کیا، اس سے بڑا بتاؤں؟ کہا اچھا وہ کیا ہے؟ تو آپ نے کہا بینما رجل یسیر علی دابتہ فی سبیل، ایک شخص اللہ کے راستے میں جا رہا ہے، وصوتہ معلق باصبع، اور گھوڑے کو چلانے کے لیے چابک اس کے ہاتھ میں ہے، تو اس کو ایسے ایسا ایسا مارتا ہے، چلاتا ہے، یا اونٹ ہے یا گھوڑا ہے یا خچر ہے یا گدھا ہے، تو چلتے 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 اس کو اونگ آ گئی، تو اونگ جو آئی ہاتھ ڈھیلا ہو گیا اور چابک گر پڑا، وہ سوٹی گر پڑی، فَلَرَوْعَتُهُ بِصَوْتِهِ أَفْضَلُ مِمَّا صَنَعَتْ، اللہ اکبر، فرمایا کہ وہ جب اس کے ہاتھ سے سوٹی گری نا تو ایسے ہوا، ہوتا نہیں ہمارے ہاتھ سے موبائل گر جائے اونگ آ جائے تو ہم ایسے ہو جاتے، ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ یہ باڈی ریاکشن ہے، یہ کوئی عمل ہے، یہ باڈی ریاکشن ہے۔ میں قربان جاؤں اس راستے کی قدر و قیمت پر۔ عبد الرحمن کہنے لگے اس کا یوں ہو جانا اللہ کے راستے میں میرے 30 غلام آزاد کرنے سے بڑا عمل ہے۔ تو آپ تو 24 گھنٹے کے لیے آئے بیٹھے ہوئے ہو، کون اس کا حساب لگا سکتا؟ سبحان اللہ، کیا خوبصورت اللہ نے ہمیں گئے گزرے دور میں یہ محنت عطا فرمائی۔ اللہ کے نام پہ خرچ کرو، یہ روزے کی زکوٰۃ ہے جو غریب کی عید کو اچھا کرنے کے لیے ہے، اور گندم کے حساب سے نہ دو، کشمش کے حساب سے دو، کشمش کے حساب سے دو، کھجور کے حساب سے دو۔ گندم 2 سیر بنتی ہے، کشمش 3 کلو بنتی ہے، کھجور 3 کلو بنتی ہے، جو بازار میں پوچھو کیا ریٹ ہے، پھر اس کو ادا کرو کہ میرے رب کو سخی سے پیار۔ حنین کی جنگ میں فتح ہو چکی، مال غنیمت کٹھا، پوری وادی بھری ہوئی تھی اونٹوں سے، 100 اونٹ وادی میں کھڑے تھے۔ صفان بن امیہ اوپر سے کلمہ پڑھ چکے ہیں، اندر سے منافق ہیں، وہ اونٹوں کو نا یوں یوں دیکھ رہے، مجھے دیکھو ایسے ایسے دیکھ رہے، اللہ کے نبی قریب کھڑے تھے، ہاتھ تھوڑے بعد وہ یوں دیکھتے، یوں دیکھتے، اونٹ تو عرب کی پسندیدہ شے، تو
تو میرے نبی کی نظر پڑ گئی کہ صفوان یوں دیکھ رہا ہے، یوں دیکھ۔ آپ نے کہا صفوان یہ اونٹوں کی وادی بھری ہوئی تینوں چنگی لگتی بھائی؟ کہاں جی بڑی چنگی لگ رہی۔ کجا سارے تینوں ہدیہ کہ اشہد انک رسول اللہ، اب گواہی دیتا ہوں آپ سچے رسول ہیں۔ اتنی بڑی سخاوت نبی کر سکتا اور کوئی نہیں کر سکتا۔ پھر اس نے مکے میں آ کے اعلان کیا، لوگو آمنوا بمحمد فإن یؤتی عطاء لا یخشى الفقر، ارے لے آؤ ایمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر کہ ان کی سخاوت سے میں جان گیا ہوں کہ وہ سچے رسول ہیں، اللہ کو سخی سے پیار ہے۔ عبد الرحیم خانہ جا رہے تھے دلی سے آگرے، تو شام کو پڑاؤ ڈالا، یہ جہانگیر کے بھی وزیر تھے، اکبر کے بھی وزیر تھے، تو پڑاؤ ڈالا اور خیمے لگ گئے، نوکر چاکر دربار لگ گیا جنگل میں، تو فقیر گزرا، اس نے دیکھا تو کہنے لگا منعم بکوہ دشت بیاباں غریب نیس، ہر گاہ کے خیمہ زد و بارگاہ صاف۔ یہ مالدار لوگ بھی عجیب ہیں، یہ سفر میں بھی اپنے گھر بنا لیتے ہیں، یہ کسی جگہ بھی پردیسی نہیں ہوتے ہیں، دربار لگا لیتے ہیں۔ خانہ نے فرمایا اس کو 1,00,000 روپے انعام دے دو۔ اگلے دن اگلے پڑاؤ میں خیمے لگائے، نوکر چاکر بیٹھے، وزیر اعظم جو تھے، پھر وہ فقیر گزرا، اس نے پھر شعر پڑھا منعم بکوہ دشت بیاباں غریب نیز، انہوں نے کہا اس کو 1,00,000 روپے انعام دے دو۔ تیسرے دن پھر دربار لگا، پھر فقیر گزرا، پھر 1,00,000 دیا، چوتھے دن پھر 1,00,000 دیا، پانچویں دن پھر 1,00,000 دیا، ساتویں دن چھٹے دن پھر 1,00,000 دیا، ساتویں دن پھر 1,00,000 دیا، آٹھویں دن وہ آیا نہیں۔ اس آگیا وہ میری تجوی پشتن کاف علی بادشاہ بدنی اگلا ہی نہ کھول ہوئے، تو وہ سخی، تو جب وہ شام بیت گئی اور وہ فقیر نہیں گزرا، تو دلی سے آگرے 27 رات میں جانا تھا انہوں نے، 27، تو شام کو فرمانے لگے بھائی بڑا ہی بخیل نکلا، ہم نے تو 27,00,000 اس کے لیے الگ کر دیے تھے، 27 جگہ پڑاؤ تھا کہ ہم نے تو 27,00,000 اس کے لیے الگ کر دیے تھے، وہی بڑا بخیل نکلا۔ اللہ کو ایسے لوگ پسند، سخی پسند ہے چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو۔ کسرا نوشیروان کا پوتا خسرو پرویز اس کے دربار میں ایک مچھیرا مچھلی لایا، اس کو بڑی پسند ہے، انہوں نے کہا اس کو 4,000 دینار دے دیا۔ 4,000 دینار تو کئی کروڑ روپے بنتا ہے، تو اس کی بیوی شیری نے اس کے کان میں کہا یہ کیا کیا ہے، صرف مچھلی پر اتنے پیسے دے دیے، یہ تو خزانے پر بوجھ ہے، واپس لو۔ کہا میں بادشاہ کیسے واپس لوں؟ کہنے لگے اس کو بلاؤ، اس سے پوچھو یہ مچھلی نر ہے یا مادہ، اگر وہ کہے یہ نر ہے تم کہنا ہمیں مادہ چاہیے تھی، مچھلی واپس لو، پیسے دو۔ اگر کہے یہ مادہ ہے تو تم کہنا ہمیں نر چاہیے تھا، مچھلی واپس لو، ہمارے پیسے دو۔ ہاں یہ میں کر سکتا ہوں۔ انہوں کو بلایا، انہوں نے کہا ہاں بھائی یہ مچھلی نر ہے یا مادہ؟ وہ بھی کوئی بڑا سیاںا ہے، اسے کہا حضور یہ ہی جڑا ہے، اسے کہا 4,000 اور دے دو، 4,000 اور دے دو۔ 8,000 دینار دا 3 پشتن دی رقم آئے، اس شیریوں کو بڑا غصہ چڑھا کہ تو اگلے آنے بھی کم خراب ہو گیا، وہ 8,000 لے کے جا رہا تھا تو 1 دینار گر گیا، تو اس نے وہ اٹھا لیا، تو شیری نے کہا دیکھا کتنا بے غیرت کنجوس ہے کہ 8,000 دینار لے کے جا رہا ہے، ایک گر گیا ہے وہ بھی نہیں چھوڑا، ایسے بخیل کی کبھی قدر نہیں کرنی چاہیے، سارے پیسے واپس لے لو۔ اور وہ اپنی شیری سے بڑا دبتا تھا، انہوں نے کہا پھر بولا آیا بھائی، ارے تجھے اتنی دولت دے دی، 1 دینار گر گیا تھا کیوں اٹھایا؟ کہ حضور اس پہ آپ کا نام لکھا تھا، کسی کا پاؤں پڑ جاتا بے ادبی ہوتی، اس نے کہا 4,000 اور دینے۔ اللہ کو سخی اچھا لگتا ہے چاہے کافر ہی کیوں نہ، یہ الگ بات ہے کہ اس کی سخاوت اسے جہنم سے نہیں بچائے گی لیکن عذاب میں کمی ضرور ہو جائے گی۔ تو میرے رب نے سخاوت کو پسند کیا، بخل سے نفرت کی۔ میرے نبی آپ نے فرمایا اللہ الاجود الاجود وانا اجود ولد آدم، سب سے بڑا سخی اللہ ہے اور اللہ کے بعد سب سے بڑا سخی تمہارا حبیب۔ آپ کرتا پہن کے باہر نکلے، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ یہ کرتا مجھے دے دیں، مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے۔ آپ نے کرتا اتار کے دے دیا اور خود کرتے کے بغیر تھے، چادر باندھی ہوئی کرتے کے بغیر، نماز کا وقت آ گیا اور نماز لیٹ ہو رہی ہے، بلال یا رسول اللہ نماز کا، میرے پاس تو کرتا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، تو صحابہ نے اس کو ڈانٹا تجھے شرم نہیں آئی؟ اللہ کا نبی کے پاس ایک ہی کرتا تھا اور تم نے وہ بھی لے لیا؟ کہ اللہ کی قسم میں نے کسی لالچ کی وجہ سے نہیں مانگا، میں نے اس لیے مانگا کہ میرے نبی کے بدن پہ لگا ہے، میں جب مروں گا اسے اپنا کفن بناؤں، اس لیے مانگا۔ پھر آپ نے پڑوسی انصاری عورت سے چادر منگوائی،
چادر اوپر اوڑھ کر اور آپ نے جا کر نماز پڑھائی، یہ میرے نبی کی سخاوت۔ تو بھائیو، اللہ کو سخی پسند ہے، تو اللہ کے نام پہ افطاریاں کرو، اور کم از کم یہ ہے کہ روزے کی زکوٰۃ دو، جس کو صدقہ فطر کہا جاتا ہے، اور گندم کے حساب سے مت دو، یا کشمش کے حساب سے دو، یا کھجور کے حساب سے دو۔ اور تیسری چیز اس میں اعتکاف ہے۔ میرے نبی، میں نے آپ سے عرض کیا کہ پورا مہینہ بیٹھے، 20 دن بیٹھے، 10 دن بیٹھے، 10 دن مستقل ساری زندگی کا آپ کا جتنے 9 رمضان آپ کے مقدر میں تھے، آپ نے ان کو استعمال فرمایا کہ اعتکاف والا اللہ کا اتنا محبوب ہو جاتا ہے کہ ہم جو اعتکاف کے بغیر ہوں گے، ہم اگر نفل پڑھیں گے تو بندگی عبادت لکھی جائے گی، نہیں پڑھیں گے نہیں لکھا جائے گا۔ اعتکاف والا سویا بھی ہو تو اس کی عبادت لکھی جاتی، باتیں بھی کر رہا ہو تو تسبیح لکھی جاتی، کھانا بھی کھا رہا ہو تو بندگی لکھی جاتی، اور اللہ کے در پر وہ آ کے بیٹھ گئے ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو میرا بو آئی مالتے بہ گئے، چلو جو منگتا دے دیو، جو منگتا ہے دے دیو۔ اللہ کو سخی سے بہت پیار، عبادات میں ڈھیلا بھی ہونا تو اللہ اس سے پیار کرتا ہے، اور بخیل سے اللہ کی کوئی دوستی نہیں، چاہے بٹانتے کھلو کے ساری رات اللہ ہو کرے۔ سخی اللہ کے قریب ہے، لوگوں کے قریب ہے، جنت کے قریب ہے، جہنم سے دور ہے۔ رمضان، ماہ سخاوت، آپ کی زکوٰۃ بدلے زندگیاں۔ ہم نے کہا السخی قریب من اللہ، قریب من الناس، قریب من الجنہ، بعید من النار۔ سخی اللہ کے قریب ہے، لوگوں کے قریب ہے، جنت کے قریب ہے، جہنم سے دور ہے۔ والبخیل بعید عن اللہ، قریب الی النار، بعید عن الناس۔ جو بخیل آدمی ہے وہ اللہ سے بھی دور ہے، لوگوں سے بھی دور ہے، جنت سے بھی دور ہے، جہنم کے قریب ہے۔ تب ایک چھوٹی سی آیت میں پیش کرتا ہوں۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ۔ حیرت کے اظہار کے لیے عربی میں 2 لفظ سے، ما افعلہ و افعل بہ۔ قرآن نے ایک تیسرے لفظ کا استعمال کیا جس نے عربوں کو حیرت میں ڈال دیا، جو قرآن القارعۃ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ وما ادراک ما الحاقہ وما ادراک ما سقر وما ادراک ما یوم الدین۔ یہ استعمال پہلے عرب میں نہیں تھا، اس کو قرآن نے استعمال کیا کہ بالکل جب کوئی حیرت میں ڈوب جائے وہاں یہ لفظ بولا جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر تم نے گھاٹی کو پار کیوں نہ کیا؟ اقتحام کہتے ہیں، پہلے سڑکیں تو تھی، کہیں کھائیاں آ جاتی تھی، کہیں نشیب، کہیں فراز، تو جہاں کہیں ایسا ہوتا تھا کہ نیچے نہیں اتر سکتے گہرائی، اور سوائے گھوڑے کے کوئی اور شکل نہیں پار چھلانگ لگانے، اس کو کہتے تھے اقتحام، کہ گھوڑے کو اٹھانا اور ایڑ لگانا اور چھلانگ لگوا کے پار۔ یہ ایک جان کا قرعہ ہوتا تھا کہ ذرا گھوڑے کا پاؤں پھسلا تو اندر پتہ نہیں زندگی پھر بچتی ہے یا نہیں بچتی، اور اس طرح گھوڑے کو اٹھانا وہ اس کو بہت زیادہ پریکٹس کروائی جاتی۔ یہ یوسف اور اس کا چھوٹا بھائی، یہ دونوں گھوڑ سواری سیکھ رہے تھے، تو چھوٹا تو جلدی ماہر ہو گیا، یہ بھی کچھ دوڑانے لگا، تو ایک دفعہ یہ گھوڑے پہ آ رہا تھا، میں گھر سے نکلا، میں نے پوچھا ہاں جی بن گئے ہو مولانا صاحب گھوڑ سوار کا؟ جی۔ میں کہا کھالا ٹاپ کے دکھاؤ۔ وہ کھیت سامنے کھیت تھا، اس میں فصل نہیں تھی، میں نے کہا وہ ایکڑ کے آخر میں جاؤ، وہاں سے گھوڑے کو دوڑاؤ، اور یہ جو کھالا ہے نا کوئی 2.5 فٹ کا 3 فٹ کا، اس سے گھوڑے کو پار ادھر لے آؤ تو میں سمجھوں گا تم گھوڑ سوار بن گئے ہو۔ میں کہا ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے گھوڑے کو لے گیا اور وہاں سے اس کو اٹھایا، اس کو اچھی دوڑائی، اور جب اس کے قریب آیا تو بندہ اس کو اٹھانا تھا۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، میں اس کا مطلب بتا کہ چھوٹا سا کھالا تھا، تو جب انہوں نے گھوڑے کو اٹھایا تو گھوڑے نے کھالا دیکھا، یہ اتنا ماہر نہیں، تو اس نے یوں منہ مارا
تو یوسف صاحب کھیت میں گرے، گھوڑا کھیت سے باہر کھڑا ہو گیا، شکر ہے وہ کھیت میں گرا ہے، اس کی ہڈی کوئی نہیں ٹوٹی۔ تو اقتحام کہتے ہیں مشکل کھائی کو پار کر۔ پھر اللہ نے کہا تمہیں پتہ ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور سب سے مشکل جہاد، پھر ہر وقت کی محنت تبلیغ ہے، پھر تہجد، پھر عمرے، پھر ذکر، پھر تلاوت، پھر نوافل، کتنے بے شمار کام ہیں۔ کسی کو اللہ نے نہیں کہا کھائی کیوں نہ پار کی، صرف ایک کام کو اللہ نے کہا، جس کو میں ابھی بتاتا ہوں۔ تو نے پھر کھائی کیوں نہ پار کی، اس میں کیا مطلب ہے کہ کوئی کر سکے گا، ہر ایک نہیں کر سکے۔ 10,000 کا لشکر تھا قریش کا، جب وہ آئے مدینہ حملہ کرنے تو آگے خندق کھودی ہوئی تھی، تو صرف ایک آدمی نے چھلانگ لگا کے اس کھائی کو پار کیا، عمر بن عبد ود، باقی کسی کی ہمت نہیں ہوئی، حالانکہ اتنے سارے شاہ سوار، صرف ایک نے گھوڑے کو اٹھایا اور جا کر دوسری طرف جا کر اس نے چھلانگ لگائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں کچھ خبر ہے کہ یہ کھائی پار کرنا میں کیا مطلب لے رہا ہوں؟ کہ نہیں یا اللہ، کا فک و رقبہ، جن کی گردنیں پھنسی ہوئی ہیں مصیبت میں، تکلیف میں، بیماری میں، قرضے میں، مصائب میں۔ کوئی مصائب کی ایک قسم ہو تو بتاؤں، یہاں تو ایک سلسلہ ہے دکھوں کا۔ یہ سکھ تو اللہ نے سارے جنت میں رکھی، کہ لوگوں کی گردنیں چھڑانا، لوگوں کی گردنیں چھڑانا، فک و رقبہ، اتنا خوبصورت لفظ ہے۔ پہلے جو تھے نا غلاموں کے، ہم گئے تھے وہ تنزانیہ کے زنجبار ہماری جماعت گئی، نئی بٹ صاحب بھی ساتھ تھے، تو وہاں جہاں غلاموں کو وہ پکڑ کے لاتے تھے اور وہاں ان کو اندر قید کرتے تھے، پھر بحری جہاز آتے تھے تو ان کو بیچ کے آگے روانہ کرتے تھے۔ زنجبار سے کتنے کالے امریکہ پہنچے اور یورپ پہنچے، تو ان کی گردن میں توق ہوتا کہ یہ بھاگ نہ جائیں۔ وہ توق وزنی ہوتا تھا، وہ بڑے کرب اور تکلیف میں ہوتا تھا غلام۔ تو اللہ نے وہ تعبیر لی، فک و رقبہ، کہ جس کے گردن میں لوہے کے توق پڑے ہوں، اس کے توق کھول کے آزاد کرو۔ ہر مصیبت زدہ کی گردن میں توق ہوتا ہے۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ فی یوم ذی مسغبہ۔ صبغ کہتے ہیں اسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ۔ بارش ہوتی ہے تو ہم پورا بھیگ جاتے ہیں، اگر باہر ہوں پورا بھیگ جاتے ہیں، کہیں سے بھی ہمارا کوئی پہلو نہیں بچتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ آدمی جس پر بھوک بارش کی طرح چھا گئی اور کہیں سے بھی وہ نہیں نکل پا رہا اس بھوک سے، اس کو اس بھوک سے نکالنا، خاص طور پر جب وہ تیرا رشتہ دار اور ڈھوبی یتیم۔ رشتہ داروں میں کوئی مالدار ہو جائے تو غریب حسد کرتے ہیں اور مالدار تکبر کرتا ہے، وہ ان کے ضائع ہونے کی تمنا کرتے ہیں، وہ ان پر اپنے مال کا روب جتلاتا ہے۔ تو اللہ نے کہا ذا مقربہ، جو تیرا قریبی رشتہ دارن قرب والا، اس کو بھوک نے بارش کی طرح ایسے گھیرے میں لے لیا، نکلنے کا راستہ ہی نہیں ہے، اس کو کھانا کھلا۔ او مسکین، فقیر اسے کہتے ہیں جس کے گھر میں ایک دن کا کھانا ہو۔ مسکین سکن سے ہے، سکن ہوتا ہے ٹھہر جانا، ٹھہر جانا۔ مسکین جس کے زندگی ٹھہر گئی ہو بھوک کی وجہ سے، فاقے کی وجہ سے، اس کے پاس ایک لقمہ روٹی۔ فقیر اسے کہتے ہیں جس کے پاس 24 گھنٹے کے تو کھانا ہو، آگے کوئی نہ ہو۔ اور مسکین اسے کہتے ہیں جس کی زندگی ٹھہر گئی ہو، سکن، سکون، ہم عام طور پر کہتے ہیں سکون آ گئی۔ اس مسکین کو کھانا کھلانا، یہ ہے گھاٹی کو پار کر۔ اب اس ویلفیئر کے کام میں غیر مسلم بھی شریک ہیں، مسلم بھی شریک ہیں، تو پھر اللہ نے آگے
اس پچھلے کام کی قبولیت کی شرط لگائی، ثم، صرف اتنے سے پاس نہیں کروں گا، ثم، پھر اس کے بعد تم کان من الذین آمنوا، تم ایمان والے بھی ہو، ایمان والے بھی ہو، ایک شرط۔ دوسری وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، اور لوگوں کو صبر اور رحم کی دعوت بھی دینے والے ہو۔ پتہ چلا تبلیغ کا کام تو اللہ ہمارے ذمہ لگا رہا ہے کہ لوگوں کو خیر کی بات کرو، لوگوں کو صبر کی بات کرو، لوگوں کو معاف کرنے کی بات کرو۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہ وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن کامیاب ہوں۔ تو میرے عزیزو، یہ زندگی بھر کا سودا ہے، جتنا ہم اللہ دیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں قحط آ گیا تو لوگ بڑے پریشان ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ تھے کہ جی کیا کریں کیا کریں، کھانے کو کچھ نہیں، کہنے کہ انشاءاللہ اللہ کی مدد آنے والی آنے والی۔ تو چند دن گزرے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا قافلہ ملک شام سے 1000 اونٹوں کا، نو سمجھیے 1000 ٹرالے اس زمانے قافلہ، تو جتنے وہ تاجر تھے بڑے جو تھوک والے، وہ ان کے پاس گئے کہ جی سودا کرے، کہنے کیا دو گے، کہنے کہ 10 روپے کی چیز 12 میں لے لیں، کہ نہیں مجھے منظور نہیں، کہا 10 روپے کی چیز ہم 14 میں لے لیں، کہ نہیں مجھے نہیں منظور، کہا اچھا ہم 10 روپے کی چیز 15 میں لے لیں گے، اس سے آگے ہماری ہمت نہیں۔ تو عثمان نے فرمایا کہ مجھے قیمت زیادہ لگ چکی ہے، لہذا میں تمہیں نہیں بیچوں گا۔ وہ کہنے کہ سارے جو ہیں تھوک کے تاجر وہ تو تیرے سامنے بیٹھے ہیں، تو اب کون ہے جو آپ کو زیادہ پیسے لگا گیا؟ تو کہا تم سے پہلے میرا اللہ مجھ سے بات کر رہا ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ تو عثمان تیرے 1 روپے کی چیز میں 10 روپے میں خریدوں گا، تو لہٰذا میں اللہ کو بیچ رہا ہوں۔ مدینے میں قحط ہے، میرے 1000 اونٹوں سمیت سارے مدینے والوں کے صدقہ۔ تو اس رات حضرت عبداللہ بن عباس نے خواب دیکھا کہ اللہ کے نبی سفید گھوڑے پر ہیں، سبز پوشاک ہے اور سونے کی لگام ہے گھوڑے کی۔ تو عبداللہ بن عباس نے گھوڑے کی لگام پکڑ کے پوچھا یا رسول اللہ آپ سے ملنے کو جی چاہ رہا ہے، کہنے کہ عبداللہ آج تو میں فارغ نہیں، آج اللہ تعالیٰ نے عثمان کی سخاوت کو قبول کیا ہے اور جنت کی ایک حور سے اس کا نکاح کیا ہے اور اس کا ولیمہ پورے جنت والوں کے لیے رکھا ہے، تو میں آج اس ولیمے میں جا رہا۔ تو بھائیو، اللہ سخی سے پیار کرتا ہے، وہ نا عبادات میں ڈھیلا بھی بونا تو اللہ اس سے پیار کرتا ہے، اور بخیل سے اللہ کی کوئی دوستی نہیں، چاہے پٹانتے گلو کے ساری رات اللہ کرے، سخی سے اللہ کو پیار۔